بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 20۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب معرفت و انواع علم الحدیث کا تعارف۔ اس سے پہلے اصول حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی کتاب المحدث الفاصل کا ذکر کیا، پھر حاکم رحمۃ اللہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث کا ذکر کیا، پھر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی 2 کتابیں الکفایہ اور الجامع کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ابو نعیم کی کتاب المستخرج کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قاضی ایاز اور علامہ میانجی رحمۃ اللہ کی کتابوں کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ان تمام کتابوں کے بعد علامہ ابن صلاح اور انہوں نے گزشتہ جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کو جمع کر کے اس کا ایک جامع کتاب لکھی جس کا نام معرفت و انواع علم الحدیث ہے۔ تو آج کے سبق میں معرفت و انواع علم الحدیث کا تعارف کریں گے، ابن صلاح رحمۃ اللہ کا تعارف کرائیں گے، اور پھر مقدمہ ابن صلاح پر جو لکھی جانے والی کتابیں، اس کی شروحات ہے، اس پہ نکت ہے، اس کے منظوبات ہیں، اس سب پر تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم جاء بعض من تأخر عن الخطیب وفاخذ من هذا العلم بنصیب فجمع القاضی ایاز کتابا لطیفا سماه العلماء وابو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمر عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وامثال ذلك من التصانیف، اور اسی طرح کی کتابیں دیگر کتابیں بھی لکھی گئی جو مشہور ہے، اور وبسطت لیتوفر علمها، بعض کتابیں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی تاکہ وفیر علم اس میں حاصل ہو، وافر مقدار میں اس میں معلومات جمع ہو، اور بعض کتابیں مختصر لکھی جاتی رہی تاکہ فہم کے لیے آسانی ہو، اس میں سمجھنا آسان ہو، یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمر عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشہرزوری آئے جو دمشق میں بعد میں ان کا قیام تھا۔ فجمع، انہوں نے ایک کتاب جمع کی، لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ، جب ان کو مدرسہ اشرفیہ میں تدریس سپرد کی گئی، انہوں نے جمع کی اپنی کتاب مشہور کتاب مقدمہ ابن صلاح یا معرفت و انواع علم الحدیث۔ فہذب فنونہ، انہوں نے اس کتاب کے فنون کو اصول حدیث کے فنون کو مہذب کیا اور وقتاً فوقتاً اس کا املا کرایا، اسی وجہ سے ان کی کتاب مناسب ترتیب کے ساتھ وجود میں نہیں آئی۔ واعتنى بتصانیف الخطیب المفرقہ، انہوں نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی متفرق مضامین اور کتابیں اس کا خیال کیا اور اس کو پڑھا۔ فجمع شتات مقاصدها، اور اس کے پراگندہ مقاصد کو، مقصدی باتوں کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ دیگر چنیدہ فوائد کو بھی شامل کیا۔ فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، جس کی وجہ سے ان کی کتاب میں ایسے مضامین جمع ہو گئے جو دیگر کی کتابوں میں متفرق طور پر تھے۔ فلہذا عکف الناس علیہ، اسی وجہ سے لوگ اس کتاب کی طرف متوجہ ہوئے، وساروا بسیرہ، اور اسی کتاب کو لے کر چلے۔ فلا یحصى کم نادم لہ ومختصر، پھر تعداد معلوم نہیں کہ کتنے علماء نے اس کو اشعار میں ڈالا، کتنے علماء کرام نے اس کا اختصار کیا،
کتنے علماء کرام نے اس پر استدراک لکھا اور کتنے علماء کرام نے اس کے مضامین پر اکتفا کیا اور کتنے علماء کرام نے اس پر رد کیا اور کتنے علماء کرام نے اس کا دفاع کیا۔ اس خطبے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کا تعارف کرایا کہ چونکہ ابن صلاح رحمۃ اللہ سے پہلے کافی کتابیں لکھی گئی تھی، تو ابن صلاح آئے، انہوں نے خاص طور پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو متفرق کتابیں تھیں، یعنی ہر نوع پر جو علیحدہ علیحدہ کتابیں تھیں، اس کو بھی پڑھا، اور جو متقدم جو کتابیں جن کا تفصیل کے ساتھ حوال گزر چکے، ان کو بھی خوب پڑھا اور ان کے جو متفرق مقاصد تھے اس کو اکٹھے کیا۔ تو آگے پھر ابن صلاح رحمۃ اللہ کی یہ کتاب اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ ان کی کتاب میں وہ تمام مضامین جو پراگندہ تھے دیگر کتابوں میں، انہوں نے اس سب کو اکٹھے کیا۔ اور پھر آگے ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کے بعض علماء کرام نے اشعار میں ڈالا، بعض نے مختصر کیا، بعض نے استدراک لکھا اور بعض نے اس پر اکتفا کیا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب یہ مدرسہ اشرفیہ دمشق میں انہوں نے تدریس ان کے حوالے ہوئی تھی، وہاں انہوں نے یہ کتاب مدون کی تھی۔ تو یہ جو مدارس ہیں ان کے حالات پر بھی اور ان کے تعارف پر بھی مستقل کتاب لکھی گئی ہے، الدارس فی تاریخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعیمی الدمشقی، 927 میں ان کی وفات ہے۔ تو اس میں بھی اس مدرسہ اشرفیہ کا پورا تعارف ہے۔ ابن صلاح کا تعارف نیچے نور الدین اطہر صاحب نے کیا ہے، فرماتے ہیں عثمان بن عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کا لقب ابن الصلاح تھا، بن عثمان الشہرزوری تقی الدین، 577 ان کی ولادت ہے۔ نشأ فی بیت علم و ریاست، مالدار علمی گرانے میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ وحصل العلوم بانواعها، تمام علوم کو حاصل کیا۔ وعنی بالحدیث وعلومہ، خاص طور پر علم حدیث اور علوم حدیث کا اہتمام کیا۔ ونزل بدمشق، دمشق آئے تھے۔ وتولى التدریس بالدار الحدیث الاشرفیہ وغیرہ، دار الحدیث الاشرفیہ میں ان کو تدریس سپرد تھی۔ وتارسیتہ فی العلوم، علوم میں ان کا شہرہ ہونے لگا تھا، اور حدیث میں خاص طور پر۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، الامام المفتی شیخ الاسلام۔ تو ابن صلاح رحمۃ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اصول حدیث میں بھی ماہر تھے، محدث بھی تھے اور ساتھ مفتی بھی تھے۔ وکانت فتاواہ مسددہ، ان کے فتاوا درست ہیں، ان کے فتاوا بھی چھپے ہیں، اور ادب الافتاء پر بھی ان کا رسالہ ہے، وہ بھی چھپا ہے۔ 643 ان کی وفات ہے۔ لہو کتب کثیرۃ اشہرھا علوم الحدیث، ان کی بہت کتابیں ہیں جو سب سے زیادہ مشہور علوم حدیث ہیں۔ الذی شہر بہ وقیل لہ مقدمہ ابن صلاح، اس کو بعض حضرات مقدمہ ابن صلاح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مقدمہ ابن صلاح ہے، بعض حضرات محققین نے اس پر رد کیا ہے کہ اس کو مقدمہ ابن صلاح نہیں کہہ سکتے، اصل نام اس کو معرفت و انواع علم الحدیث ہے۔ تو یہ بعد میں کسی نے مقدمہ ابن صلاح کہا ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ مقدمہ ابن صلاح کا استعمال قدیم مراجع میں بھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی شرح میں اس کو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو تمام نام درست ہیں، مقدمہ ابن صلاح بھی کہہ سکتے ہیں، معرفت و انواع علم الحدیث بھی کہتے ہیں، اور علوم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کئی ناموں کے ساتھ مقدمہ ابن صلاح کے ساتھ بھی چھپا ہے، علوم حدیث کے نام سے بھی، اور معرفت و انواع علم الحدیث کے نام سے بھی چھپا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَمْتَازُ إِضَافَةً إِلَى مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بِأَمْرَيْنِ مُهِمَّيْنِ، کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ذکر کی، اس کے علاوہ اس میں دو خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، ضبط التعریف و وضع تعریف لم یسبق بها۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کیا ہے کہ جو علوم حدیث کے انواع تھے ان کے تعریف ضبط کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں تھیں اس میں بھی تعریفات تھی، لیکن وہ منضبط نہیں تھی۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے لیے ایک تعریف معین کی اور اس کی تحدید کی۔
اور ایسی تعریفات بیان کی جس سے ان سے پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی. سب سے پہلے ابن صلاح رحمۃ اللہ نے اس کی تعریفات ذکر کی. دوسری جو خوبی ہے مقدمہ ابن صلاح کی الاستنباط والتحقیق فی مسائل علم بدقہ، یعنی انہوں نے استنباط اور تحقیق کیے، جو اصول حدیث کے انواع ذکر کیے، ساتھ ساتھ اس کی مثالیں ذکر کی اور اس کو تطبیقی انداز میں بیان کیا ہے. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے اور اس سے جو مسائل ہے وہ مستنبط کیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ پھر بہت سارے لوگوں نے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس پر کتابیں لکھی. تو نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے متعلق جو لکھی جانے والی کتابیں اس کے لیے ہماری جو کتاب ہے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ سب سے پہلے نور الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی. تو جو ہماری تحقیق کے ساتھ چھپی اس کا مقدمہ صفحہ نمبر 21 اور 22 ملاحظہ کریں. اور یہاں ہم کہتے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کا جو سب سے عمدہ مختصر ہے وہ ارشاد الطلاب الحقائق ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ جو ارشاد الطلاب الحقائق ہے یہ بھی نور الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. آگے اس کا ہم ٹائٹل ذکر کرتے ہیں. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ مُخْتَصَرٍ، یہ سب سے خوبصورت مختصر ہے. موضوع العبارہ، اور اس میں عبارت واضح بھی. وقد حققناه بدقة وللہ الحمد، ہم نے اس کی تحقیق کی ہے بہت باریک بینی کے ساتھ اور اس پر اللہ کا شکر ہے. مقدمہ ابن صلاح کی طبعات کا ذکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کتاب نور الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ سے 1966 میں چھپی تھی. بعد میں دیگر علماء کرام نے بھی دیگر مکتبوں نے بھی چھاپی ہے، جیسے دارالفکر سے بھی یہ چھپی تھی. اس کے بعد یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کی تحقیق کے ساتھ محاسن الاصطلاح سمیت دارالکتب بیروت سے 1974 میں چھپی تھی. اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ کی شرح تقید والاضاء کے ساتھ محقق عبد الرحمن بن محمد عثمان کی تحقیق کے ساتھ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ سے 1970 میں چھپی تھی. اب اس کی ایک تحقیق محقق ماہر یاسین الفحل اور عبداللطیف الحمیم کی تحقیق کے ساتھ دارالکتب علمیہ بیروت سے 2002 میں چھپی ہے. ہمارے زمانے میں اس کی یہ 3 طبعات بہت عمدہ تھی، لیکن اب تو مقدمہ ابن صلاح بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ 10 طبعات ہیں اس کی اور عمدہ تحقیقات کے ساتھ چھپی ہے. بعض دیگر شروع کے ضمن میں ہے اور بعض مستقل ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صلاح سے متعلق جو کتابیں ہیں اس کی قسم ذکر کی. بعض علماء کرام نے مقدمہ ابن صلاح کی تلخیص کی ہے، تو ہم اس کی مختصر کتابیں بعض ذکر کرتے ہیں کہ کن کن کتابوں میں اس کو مختصر کیا گیا ہے. ایک نور الدین اطہر صاحب نے فرمایا ارشاد الطلاب الحقائق الی معرفۃ سنن خیر الخلائق، یہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو نور الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ کئی دفعہ چھپی ہے. یہ اس کی ایک اچھی طبعات ہے. اس کے علاوہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اختصار بھی اس کا کیا ہے، وہ تقریب کے نام سے ہے، جس کی شرح پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تدریب الراوی. اور پھر یہ شرح شیخ محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں چھپا ہے. یہ بہت عمدہ یہ دونوں کتابیں اصول حدیث میں. اور پھر یہ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ کی کتاب جو چھپی ہے تو اس میں اصول حدیث کی مفصل ترین کتاب ہے. اصول حدیث میں جو مختصر کتاب ہے نزہۃ النظر اور مفصل کتاب تدریب الراوی ہے. مقدمہ ابن صلاح کا ایک اور اختصار علامہ ابن جماعہ نے کیا ہے، المنہل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی. اور ایک اختصار علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے جو الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث ہے. یہ شیخ عبد الفتاح غدر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے. اور ایک اس طرح ایک اختصار ابن دقیق العید نے کیا ہے، الاقتراء فی بیان الاصطلاح وما اضیف الی ذلک من الحدیث المعدودۃ من الصحاح. ایک اختصار علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے اختصار علوم الحدیث کے نام سے، جو کئی بار چھپا ہے اور اس کی الگ سے شروحات بھی لکھی گئی ہے. ایک شرح
ایک اختصار علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں، انہوں نے بھی ایک اختصار کیا ہے، الخلاصہ فی معرفت الحدیث، اور یہ بھی کئی دفعہ چھپا ہے۔ اور ہماری جو یہ پیش نظر کتاب ہے نزہۃ النظر، یہ بھی ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کا مختصر ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے اس کو منظوم کیا ہے، یعنی علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کو بعض حضرات نے اشعار میں ڈالا ہے۔ تو اشعار میں کئی کتابیں ہیں، لیکن یہاں 3 کتابوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الغایہ، یہ الہدایہ فی علم الروایہ، پھر اس کی شرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو الغایہ فی شرح الہدایہ فی علم الروایہ ہے۔ اور ایک منظومہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، الفیۃ السیوطی فی علم الحدیث، جس کی بھی آگے جا کے کئی شروحات لکھی گئی ہے۔ اور ایک جو بہت مشہور ہے وہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو منظوم اشعار میں ڈالا ہے، الفیۃ الحافظ ابن حجر، جس کا نام ہے التبصرہ والتذکرہ۔ پھر اس کی شرح خود علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے، اور دیگر علماء کرام نے بھی کی ہے، جس میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی فتح المغیث بھی شامل ہے۔ بعض حضرات نے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ پر نقد بھی کیا ہے، اور اس پر نکت لکھے ہیں، اور اس پہ اضافات بھی کیے ہیں۔ تو اس میں ہم 3 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حنفی عالم ہیں اور بہت ناقد ہیں، اصلاح و کتاب ابن صلاح، ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اصلاح اس میں کی ہے، جو اس میں اغلاط ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النکت علی ابن صلاح، بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح علامہ عراقی رحمۃ اللہ کی کتاب التقیید والایضاح لما اطلق و اغلق من مقدمہ ابن صلاح۔ اور اسی نکت کے ضمن میں ایک چوتھی کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، النکت علی کتاب ابن صلاح و نکت العراقی، یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث میں نزہۃ النظر، یہ تو مختصر کتاب ہے، لیکن جو مفصل کتاب ہے وہ النکت علی کتاب ابن صلاح ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ ذکر کی جاتی کہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے استاذ تھے، انہوں نے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف طرز سے کتابیں لکھی ہیں۔ اوپر جتنے بھی انواع ذکر کیے گئے ہیں کہ بعض حضرات نے مختصر کیا ہے، بعض حضرات نے منظوم لکھا ہے، بعض نے اس منظوم کی شرح کی ہے، بعض نے نقد کیا ہے، بعض نے دفاع کیا ہے۔ تو علامہ عراقی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ تمام اقسام کی ہیں، منظوم بھی لکھا ہے، منظوم کی شرح بھی کی ہے، اور مختصر بھی کیا ہے، استدراک بھی لکھا ہے، تعاقب کی بھی کیا ہے، اور دفاع بھی کیا ہے۔ مقدمہ ابن صلاح کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ اس کی ترتیب مشکل ہے، اور چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھی نہیں، بلکہ مختلف ادوار میں انہوں نے اپنی اس کتاب کو اور اس کے مضامین کا املا کرایا ہے، تو اس لیے اس کی جو کتاب ہے یہ مرتب نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب جو بہت اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مشکل بھی ہے، اس لیے اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے 2 الفاظ استعمال کیے، ایک مختصرن اور ایک مختصرن، کہ بعض حضرات نے ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب کو مختصر کیا ہے، اور بعض نے اس پر مختصر اختصار کیا ہے۔ تو اختصار اور اختصار میں کیا فرق ہے؟ تو مختصر اس کو کہتے ہیں کہ تمام مضامین کو مختصر کیا جائے، اس کو مختصر کہتے ہیں، اور مختصر اس کو کہتے ہیں کہ بعض مضامین کو ذکر کیا جائے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت و علم حدیث کا تعارف کیا، ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اور پھر ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب پر جو لکھی جانے والی کتابیں تھی اس کا ذکر کیا۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اصول حدیث میں جتنی بھی اہم کتابیں لکھی گئی ہے اس کا مقدمہ ابن صلاح سے تعلق ہے۔ تو الحمدللہ اس سبق میں ان سب کا ایک سرسری تعارف ہو گیا ہے۔ باقی جو تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو
جو مقدمہ ابن صلاح کی جو کتاب ہے اس کے مقدمے دیکھ لے، اس میں تمام کتابوں کا تعارف مل جاتا ہے.